بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ صلاۃ الخوف کا باب شروع ہوا تھا، یعنی حالت خوف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ حالت جنگ میں جب کفار کی طرف سے حملے کا خوف ہو تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص طریقے سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 101 اور 102 میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اسی پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی شروع آیت میں، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے۔ اس پر ہماری بات چل رہی تھی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے، عام آدمی بھی یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قصر کو مشروط کر دیا ہے کفار کے حملے کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کفار کے حملے کا خوف ہوگا تو قصر ہوگی، اور اگر خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پوری نماز پڑھی جائے گی حالت سفر میں بھی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مذہب ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر خوف ہوتا تو پھر قصر ہوتی، اور جب خوف نہیں ہے، خوف ختم ہو گیا، اب امن ہی امن ہے، اب مسلمانوں کو وہ راستوں میں تکالیف نہیں ہے جو پہلے دور میں کفار کے حملے کی بنا پر ہوا کرتی تھیں، تو اب پوری نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ نہیں، حدیثوں کے اندر واضح طور پر آ گیا، جیسے میں نے حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نماز قصر کو کفار کے حملے کے خوف کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور اب تو وہ دن نہیں رہے ہیں، ہم حالت امن میں ہیں، تو اب بھی کیا ہم قصر کریں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یہی جو آپ کو تعجب ہو رہا ہے یہ مجھے بھی ہوا تھا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کر لو۔ گویا کہ قیامت تک اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور بھی اس میں کچھ حدیثیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 350، صحیح مسلم کی 685 نمبر حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد کی 1198 اور سنن نسائی کی 454 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جب نماز فرض کی تو حضر میں، یعنی اپنے گھر میں، اور سفر میں 2 رکعت نماز فرض کی۔ پھر سفر میں یہ نماز برقرار رکھی گئی اور حضر میں نماز زیادہ کر دی گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دور میں 2 رکعت نماز فرض تھی، سفر میں، حضر میں، پھر جو اقامت کی حالت میں نماز ہے وہ 4 ہو گئیں، 4 رکعتوں کا حکم ہوا، اور سفر میں وہی 2 رکعتیں باقی رکھی گئیں۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 687 ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1247، سنن نسائی 455، سنن ابن ماجہ 1068 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکعت نماز فرض کی، یعنی اپنے حبیب کے ذریعے، حضر سے مراد حالت اقامت میں 4 رکعت نماز فرض کی، اور سفر میں 2 رکعت، اور حالت خوف میں 1 رکعت۔ تو یہ حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہے۔ بہرحال حالت صلاۃ الخوف بھی 2 رکعت کم از کم ہے، لیکن بہرحال اس سے یہاں تک یہ ضرور ثابت ہوا کہ سفر میں 2 رکعتیں نماز پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1063، سنن نسائی حدیث نمبر 1416 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جمعہ 2 رکعتیں ہیں، اور عید 2 رکعتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو جمعہ اور عید ہیں یہ کل نماز ہیں، یعنی پوری 2 ہی رکعتیں ہیں، جو کہ بلا قصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہی ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حالت سفر ہو تو ہم اس میں 4 رکعتی فرض کو 2 کر کے پڑھیں گے، اور اب یہ اس آیت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صلاۃ القصر کو کفار کی طرف سے حملے کے خوف کے ساتھ مشروط کیا تھا، لیکن یہ پہلے دور میں ایسا ہی تھا۔ بعد میں جب امن ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ذکر کر دیا کہ اب چاہے آپ حالت امن میں ہوں، چاہے کیسے بھی ہوں، قصر لازم کرنی ہی ہوگی۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر میں ہے اور وہ 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جیسے ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4،
2 کرنی تھیں لیکن 4 پڑھ لیں تو گناہگار ہوگا، اس پہ واجب ہے کہ قصر کر کے پڑھے۔ یہ نہیں کہ وہ سوچے کہ چلو میں 4 پڑھ لوں شاید زیادہ ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام کا ارادہ فرماتا ہے، یہ انعام کا ارادہ اس نے فرمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس سے شرعی احکام میں ترمیم کریں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور پھر یہ سوچیں کہ میں اپنی عقل استعمال کر کے اب اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں کہ ہمارے عوام جو ہے وہ بعض اوقات کہیں سے بھی ایک چیز اٹھا لیتی ہے اور وہ اس سے ایک نتیجہ مرتب کرتی ہے اور اسے کل سمجھتی ہے، یعنی جس موضوع سے متعلق کوئی آیت مل جائے یا کوئی حدیث مل جائے وہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں، اس ٹاپک کے بارے میں یہ کل تعلیم ہے۔ اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے ذہن میں خلجان پیدا کرتے ہیں اور علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علماء تو اس کے خلاف بولتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حدیث اللہ نے میرے سامنے ظاہر کر دی ہے، باقی سارے علماء تو سو رہے تھے، جب وہ کتابیں پڑھتے تھے تو ان کو یہ حدیث نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ آگے نکل جایا کرتے تھے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول اور محبوب ہو چکا ہوں کہ جو بڑے بڑے محدثین کے سامنے، فقہا کے سامنے حدیث نہیں ہے، اللہ نے میرے سامنے کر دی۔ تو یہ مطلب اگرچہ وہ زبان سے دعویٰ نہیں کرتے لیکن ان کا طرز عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ یار دیکھو علماء کیا کر رہے ہیں، حدیث میں تو واضح طور پہ لکھا ہے۔ اگر اتنی واضح طور پہ لکھا ہے تو ذرا خود ہی سوچ لے، آدمی ویسی سمجھداری سے ذرا فیصلہ کر لے کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء فقہا گزرے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہی ہیں چیزیں، ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث ان کی نگاہ سے گزری ہے، ایک ایک حدیث جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سنی ہے، نہ پوری زندگی آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے اکابرین نے اتنی تتبع اور جستجو کے بعد شرعی احکام مرتب کیے ہیں۔ اس لیے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ کبھی نہ پڑھیں، تفسیر ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو خزائن العرفان تفسیر لے لیں، مختصر سی ہے، اس کو آپ کہیں کسی مکتبے پہ جا کر کہیں مجھے نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی خزائن العرفان چاہیے، وہ آپ کو دیں گے، اس کو آپ پڑھیں۔ ورنہ یاد رکھیں علماء نے واضح لکھا ہے کہ جو بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ پڑھے اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ترجمے سے مکمل مقصود الہی سامنے نہیں آتا، وہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کبھی شرح کے بغیر نہ پڑھیں۔ بعض اوقات ہم سیاہ ستہ کے سیٹ لے کے گھر میں رکھ لیتے ہیں جو صرف ترجمہ ہوتا ہے، اب اسے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اب یہ بھی پتہ نہیں کہ ترجمہ صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ عربک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں بالکل 100% صحیح لکھا ہوگا، رائٹر پہ اتنا اعتماد، اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور پھر وہ حدیثیں پڑھ کر ہم علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ علماء تو بس ایسے ہی ہیں، اور اصل تو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے آج کل اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہو کہ لکھا ہے کہ کوئی بھی عورت شادی کے بعد اپنے والد کا نام ہٹا کر اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتی، اگر لکھے گی تو شدید گناہگار ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اور اس میں وہ حدیثیں ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی غیر باپ کو اپنا باپ کہا، نسب بدل دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کئی حدیثیں ذکر کر دیں اور سوشل میڈیا پہ عام کر دیا۔ اب ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی دین کے الف بے نہیں سیکھی ہوتی، نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ حدیثیں شرح کے ساتھ پڑھنے کی، نہ علماء کی صحبت میں آنے کی کوئی فرصت ہے، وہ اس طرح کی بس چیزوں سے کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کے سامنے جب آئی تو ارے آج تک علماء کو پتہ نہیں چلا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ عورت اپنے شوہر کا نام لکھے گی تو بڑا گناہگار ہوگی، دیکھو یہ اب منکشف ہوا، وہ اب فارورڈ کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ جو حدیثیں ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ عرب لوگ جو تھے وہ بعض ایسی قوموں سے تعلق رکھتے تھے جو نیچ قسم کی قومیں ہوتی تھیں، اور عربوں کے ہاں اپنے بڑوں کے کارنامے بڑے فخر سے بتائے جاتے تھے۔ ان کے ہاں سال میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میں لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس میں جب محافل ہوتی تو لوگ اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے، اس سے عزت پہ اضافہ ہوتا تھا۔ اب جن کے جو ایسے چھوٹے چھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، چھوٹے قبیلوں سے، جن کے بڑوں نے کبھی کوئی کارنامہ ہی نہیں کیا، وہ وہاں بڑی گلٹی فیل کرتے تھے، تو وہ پھر ایسا کرتے تھے کہ اپنا نسب بدل لیتے تھے، وہ اپنے باپ کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ بنا لیتے تھے، کہتے تھے میں تو فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور پھر ان کے کارنامے جو واقع ہوتے تھے وہ ذکر کر کے اپنے لیے مقام عزت تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کو اللہ کی عطا سے دیکھ رہے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ آگے حدیثیں جمع کی جائیں گی، اور اس میں راوی کے والد سے بھی اندازہ ہوگا کہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، پھر حدیث کی صحت وغیرہ دیکھی جائے گی۔ اور اسی طرح قرآن کی آیات جب جمع کی گئیں، جب قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا تو گواہی دینے والے آئیں گے، تو اگر کسی نے پہلے جھوٹ بول کے اپنا نسب بدلا ہو تو اس کی گواہی کیسے مقبول ہوگی؟ تو ضروری تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک ایسا ماحول بنا دیتے کہ نسب بدلنے کی لعنت ختم ہو جاتی، اور جو جس قبیلے کا ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، وہ اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے۔ لہٰذا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے اپنا نسب بدلا یا غیر باپ کو اپنا باپ قرار دیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایسی کئی حدیثیں سرکار نے بیان فرمائی۔ اب یہ دیکھیں اس پس منظر کی روشنی میں اب یہاں آ جائیے ذرا، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، وہ پہلے مثلا اس کے والد صاحب کا نام اکرم تھا، ثمینہ اکرم لکھتی تھی، اب اس کی شاہد سے شادی ہو گئی، اس نے ثمینہ شاہد لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس نے جو اپنے باپ کا نام ہٹا کے شاہد کا نام لکھا، تو کیا اس کو باپ بتانا مقصود ہے کہ یہ میرا باپ ہے؟ غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا مقصود ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، بلکہ وہ تو برملا کہتی ہے میرے شوہر کا نام ہے، اور اپنے ڈاکومنٹس میں بھی اب جو آئندہ بنتے ہیں اس میں شوہر کا نام لکھواتی ہے ساتھ میں۔ تو یہاں تو وہ علت پائی نہیں جا رہی۔ سرکار کی جو وعیدیں ہیں وہ تو ہیں باپ کو بدل دینا، غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، اپنے نسب کو بدل دینا، اور یہاں نسب تو بدل ہی نہیں رہی، وہ تو کہہ ہی رہی ہے کہ میرے شوہر کا نام ہے، میں پہلے والد کا نام لکھتی تھی اب شوہر کا نام۔ تو معلوم ہوا کہ جو حدیثیں جس مقصد کے لیے بیان کی گئی تھیں یہ حدیثیں، وہ مقصد یہاں پر ہے ہی نہیں، وہ سبب ہے ہی نہیں۔ تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ گویا کہ سرکار تو عورت کو شوہر کا نام استعمال کرنے سے منع نہیں فرما رہے، وہ تو نسب بدلنے سے منع کر رہے ہیں، عورت نسب بدل نہیں رہی، اور اب کوئی کہے یہ حدیثیں اس عورت کے لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی کریم پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور یہ بخاری کی ہی روایت ہم بیان کر چکے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب یہ جو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں نا، یہ ہوگا کوئی سمجھدار ہوشیار بننے والا ہوگا، خود ہی نتیجے مرتب کر لیے، خود ہی حدیثیں جمع کی، لوگوں کے درمیان عام کر کے اپنے لیے جہنم میں قبر کھودی ہے اس نے، گھڑے کھودے ہیں، اور جتنے لوگ اس کو فارورڈ کرتے رہیں گے سارے کے سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہیں گے، کیونکہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ تو عورت اپنے شوہر کا نام بالکل لکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی شخص کا نام لکھے اور اس کو اپنا باپ قرار دے حالانکہ اس کا باپ نہ ہو، یہ ہے غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا، یہ ہے نسب بدلنا، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وعید اس کے لیے۔ جیسے بعض غیر سید ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سید لکھنے لگ جاتے ہیں، اس طرح وہ لوگوں میں عزت حاصل کرتے ہیں اور ان کو مرکز محفل بنا لیتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں بھی سادات کرام میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً سید نہیں ہوتے۔ تو میں خود ایسے لوگوں کو بعض کو جانتا ہوں جو سید نہیں ہیں لیکن اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع ہو گئے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ کہیں نا یہ سید کیوں لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں سید بمانے سردار، میں تو اس لیے سردار کے طور پہ لکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ دلیل بھی اور یہ تعویل بھی بوگس ہے، اس لیے کہ جب آپ سید لکھتے ہیں تو ہر ایک کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے ہے۔ تو جو اس طرح سید اپنے آپ کو لکھتا ہے گویا کہ یہ ہے نسب بدلنے والا، اس کے والد صاحب سید نہیں تھے اور یہ اس کے غیر سید تھے، اور یہ سید جو اس کے والد نہیں ہیں ان کو اپنا باپ قرار دے رہا ہے، گویا کہ غیر باپ کو اپنا باپ قرار دے رہا ہے، اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ ہے قابل گرفت۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی آگے تو چلی گئی لیکن بہرحال مؤثر ہے کہ میں اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، میں تو خود اس کی ترغیب دیتا ہوں، حدیثیں بھی پڑھیں، میں خود اس میں بڑا زور دیتا ہوں، لیکن خدا را بغیر تفسیر اور شرح کے نہ پڑھیں۔ اور اگر آپ کو بالفرض کہیں سوشل میڈیا پہ کسی ڈائجسٹ کے اندر، کسی ناول میں، کسی اخبار میں کوئی آیت یا حدیث نظر آئے تو فوری طور پہ اس کو پڑھنے کے بعد علماء سے بدظن نہ ہوں، اپنے آپ کو علم کا پہاڑ نہ سمجھنے لگ جائیں، تمام علماء کو بے وقوف، بدو، غافل اور کوتاہ نظر نہ تصور کرنے لگ جائیں۔ علماء کی میرے 25 سال اس میں 26 سال ہو گئے اسی فیلڈ میں پڑھنا پڑھانا، اور فقہا تو کئی کتنے سالوں تک 50 سال، میرے استاد محترم حضرت عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 سال تو آپ کی تدریس ہے، 50 سال کی تدریس، 50 سال تک پڑھاتے رہے، عمر تو زیادہ تھی آپ کی،
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ خود سوچئے، اس طریقے سے فوراً ایک حدیث پڑھ کر علماء کو یہ سمجھنا کہ ان سے غفلت ہوئی ہے اور ہم صحیح جگہ تک پہنچ گئے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ علماء جب کوئی ایک موضوع پر کچھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تک اس تعلیم کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یوں نہیں کرتے کہ حدیث پڑھی اور فوراً پہنچا دیا، بلکہ جو بھی موضوع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ الخوف ہی لے لیں، تو وہ پہلے قرآن کو تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں صلاۃ الخوف کا ذکر آیا ہے، وہ تمام آیات لیں گے، پھر حدیثیں دیکھیں گے کون سی کتاب میں کہاں کہاں ذکر ہے، ساری حدیثیں جمع کریں گے، چاہے وہ 150 ہوں، 300 ہوں، 400 ہوں، 500 ہوں، 1000 ہوں، سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال جمع کیے جائیں گے، اگر کسی روایت میں ان کا کوئی عمل اس موضوع سے متعلق ہوگا، وہ تمام روایات لی جائیں گی۔ اب ان سب کو سامنے رکھ کر پھر وہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ فقہ پہ تان کرتے ہیں کہ یہ فقہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے اور اس طرح کرتے ہیں، ذرا وہ پہلے والے بزرگوں کی محنت کا اندازہ کریں کہ آج تو حدیثوں کی کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں، باب باندھ دیے گئے ہیں، فہرستیں بنا دی گئی ہیں، ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جیسے شاملہ وغیرہ کہ اس میں 36 ہزار کتابیں ہیں کہ آپ ایک لفظ لکھیں اور تمام حدیث کی کتابیں جو اس میں فیڈ ہیں ان سب کے اندر وہ عبارت سامنے نکل آئے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کہاں کہاں آئی ہے، بس ایک بٹن آپ کو دبانا ہے اور چند سیکنڈ کے اندر وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ اسی طرح کی حدیث کتنی کتابوں میں کس کس مقام پر آئی ہے۔ اتنی آسانی، اس کے باوجود میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ذرا ساری حدیثیں جمع کر کے ان سے کوئی نتیجہ نکال کے تو بتائیں۔ ایک حدیث سے تو آپ نتیجہ نکال لیتے ہیں، لیکن جب سب سامنے ہوں گی تو آپ کا سر چکرا جائے گا، کیونکہ اتنا تعارض اور ٹکراؤ بظاہر محسوس ہوگا، جیسے یہاں پر بھی میں انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا کہ آپ کو چکر آ جائیں گے۔ اور اب ذرا وہ لوگ جو تانہ زنی کرتے ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ علماء متقدمین جو پہلے گزرے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھائی بہت بڑا کمال کیا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کتابیں مرتب شدہ نہیں تھیں، اس طرح کے سافٹ ویئرز نہیں تھے۔ جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے سب سے پہلے اصول وضع فرمائے، تو اس وقت تو ایسی حدیثوں کی کتابیں تھیں نہیں، وہ حافظوں میں محفوظ تھیں حدیثیں، یا پھر محدثین اپنے مخصوص شاگردوں کو سامنے بٹھا کر حدیث املا کروایا کرتے تھے، باقاعدہ کتابی شکلوں کے اندر تو موجود نہیں تھی۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم جتنی بھی حدیثیں مختلف لوگوں کے پاس ہیں ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، جتنا پورے قرآن کے اوپر آپ کی نگاہ ہے، عرب کی لغت کے اوپر ہے، کیونکہ اس زمانے میں ترجمے تو نہیں تھے، وہ تو عربی زبان سے نتیجہ اخذ کرنا تھا، اور عربی ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس اسلوب میں استعمال ہوتا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے ایک مجتہد کو۔ تو یہ امام اعظم نے کس طریقے سے جب کتابی شکل میں حدیثیں نہیں ہیں اس کے باوجود پھر مسائل اخذ کر کے بیان کیے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر لاکھوں حدیثیں تھیں، لاکھوں حدیثیں، اگرچہ انہوں نے جمع نہیں فرمائی لیکن لاکھوں حدیثیں تبھی تو احکام نکالے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ کر علماء پہ تانہ زنی کرنا یہ بدبختی ہوگی، ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ